حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ اس کا ایسا بھی تو ہے نا کہ برائی پہ نفس اطمینان پاتا ہے، اس پہ دل لگتا ہے برائی کا، اور یہ چونکہ نیکی کی طرف ایسی نفس روکتا ہے، اس طرف ہم آتے ہی نہیں مختلف کے ساتھ، جبکہ وہ لوگ سپلی وغیرہ جو بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا نفس اس پر ہوتا ہے، اس پہ نفس بھی مددگار ہوتا ہے، اس میں خیر شاید پختہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، نفس کو کبھی برائی پہ اطمینان نہیں ہوتا، نفس کو برائی پہ اطمینان نہیں ہوتا، لیکن برائی کی طرف راغب رہتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ برائی کی طرف راغب رہنے کی وجہ کیا ہے؟ برائی کی طرف راغب رہنے کی وجہ اپنا ارادہ ہے، اپنا خیالات ہیں۔ تم روزے کے جو ٹائم میں ہوتا ہے وہ برائی کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ارادے تو دونوں ہی طرف ہے، یہ پختہ نہیں ہے، وہاں پختہ ہوتا ہے، کہاں پختہ ہوتا ہے؟ اپنا ہی دماغ ادھر لگا ہوا۔ ہاں، تو یہی بات ہو گئی نا، پھر اس میں نفس کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ہمارا جو خیال ہے وہ ہمارا ارادہ بنتا ہے، اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ ہماری نیت اور ہمارا لفظ بنتے ہیں، اور وہی لفظ ہماری جو ہے وہ اس لیے کہ فاسد ارادے میں مددگار شیطان بھی ہے نا، دو مددگار ہو گئے نا، ایک تو اس کی اپنی طبیعت کہ جو اس کے اندر اپنی ظلمات بھری ہوئی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ، جتنی ظلمت اس کے اندر بھری ہوئی ہے اتنا نور تمہارے اندر بھرا ہوا نہیں ہے، ظلمت غالب ہے نا اس کی۔ اچھا، اس کی ظلمت جب غالب ہے تو اس کا نفس بھی ظلمت میں ہے، اچھا اس کے بعد شیطان بھی اس کا مددگار، تو اس کو اور اندھیرے میں لے جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا اندھیرا جو ہے اس پہ جلدی غالب آ جاتا ہے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ اپنے اندر نور پیدا کرو اس سے بچنے کے لیے۔ دیکھو، ارادے میں ہر وقت اللہ رکھو، اللہ زبان سے مت کہو، ذکر ہم زبان سے کرتے ہیں، زبان سے نہیں کریں ذکر، ذکر ہی سوچ سے کریں اپنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہے، سوچ اور خیال، تو کسی کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، میں عمل کر بھی رہا ہوں تو میں اس کا حق ادا تو کروں گا ہی نہیں پوری طرح، اور وہ جواب دے نہ یا نہ دے، اجابت کرے، ابھی کرے گا تو صحیح، اتنا بھروسہ ہے کہ کرے گا، کب کرے گا یہ نہیں پتا۔ دیکھو، اس کی پختگی نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ شیطان تو ملازم ہے، اللہ ملازم نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے۔ اب مالک پہ تمہاری مرضی کیسے چلے گی؟ ملازم پہ تو چل سکتی ہے، کیونکہ وہ ملازم ہے، وہ کہتا ہے تو گناہ کر، یہ میری قیمت ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب وہ نیکی پہ تھوڑی قیمت میں ہے کوئی کہ تو نیکی کر تو میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ یہی فرق آ جاتا ہے شاید ہمارا اور ان کا۔ اس لیے کہ وہ مالک ہے اور تم مخلوق ہو۔ اچھا، تم مخلوق ہو اور شیطان مخلوق ہے، تو مخلوق کے ساتھ تو سودا کر سکتی ہے، لیکن مخلوق مالک کے ساتھ سودا کیسے کر سکتی ہے؟ مالک چاہے تو کر سکتا ہے، مخلوق نہیں کر سکتی۔ اب
تمہارا قبولیت کس بات میں ہے؟ تمہاری قبولیت ہی اسی بات میں ہے کہ تم اپنے عمل کو اس کے حوالے کر دو. ہم جب بندہ بندے کے حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اس کا نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شرط پر ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو شیطان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس شرط پہ رکھتے ہیں نا کہ ہمیں طاقت دے گا. اچھا، اللہ نے اس کو ایک حد تک اختیار دیا ہے طاقت دینے کا. یہ شیطان کی طاقت میں بھی نہیں ہے یہ بات، لیکن چونکہ اس کو اللہ کی طرف سے امر ہوا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آئی نا سمجھ بات؟ اب بندے سے اور اللہ کا تعلق جو ہے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، مالک اور مملوک کا تعلق ہے. آگے سمجھ بات؟ تو مملوک کے بارے میں مملوک کی مرضی نہیں ہے، مالک کی مرضی ہے. اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی طاقت کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو مالک کے حوالے کرو. آئی نا سمجھ بات؟ اور پھر وہ مالک ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اور جو کچھ تم میرے پاس بھیجے گا اسے اس سے بہتر پائے گا جو تیرے پاس تھی. اچھا، جب تم مخلوق سے سودا کرتے ہو تو تم گر جاتے ہو. تمہاری قیمت گرا کے بات ہوتی ہے وہاں پر. اچھا، جب وہ قیمت گرا کے بات ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وقتی تمہیں فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن تم مستقل فائدے سے محروم ہو جاتے ہو، اور مستقل اس فائدے سے محروم ہو جاتے ہو کہ جو تمہارے لیے ہی تھا. اب یہ جو فائدہ تم مخلوق کے ذریعے اٹھا رہے ہو یہ تمہارے لیے نہیں تھا، لیکن تمہیں کچھ بیچ کے لینا پڑا یہ. اور اس میں بیچنے میں تم نے کیا بیچا ہے؟ وہ چیز بیچ دی ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. یعنی کہ اپنا ایمان، اپنا یقین، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی. جبکہ آئی نا سمجھ بات؟ تو بات یہ ہے کہ اس لیے ہم جو ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں پھر وہ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں. جب وہ آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کا مالک ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. سونا تم سے سنار اس وقت تک نہیں لیتا جب تک اس کو کسوٹی پہ نہیں لگا لیتا. کتنا ہی تجربے کار سنار ہو، تم اس کو لے جا کے دکھاؤ گے یہ سونا ہے، وہ کہے گا ہاں یہ سونا ہے، لیکن کسوٹی لاؤ تاکہ دیکھیں ملاوٹ کتنی ہے. تو جب مالک کے ہاتھ میں تم جاتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں آزمائش میں ڈال کے تمہاری کثافتیں دور کرتا ہے، تمہیں خالص کرتا ہے. جب خالص ہو جاتا ہے تمہیں لے لیتا ہے، اور اس قیمت میں لیتا ہے کہ جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بات ہے، بس ہم بک جاتے ہیں شیطان کے ہاتھوں، اپنے نفس کو، خواہش کے ہاتھوں. کس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور، حضرت عمر نے پوچھا کسی سے کہ یہ بتاؤ کہ بے وقوف کون ہے؟ صحابی تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا حضور بے وقوف تو وہ ہے کہ جو دنیا کے لیے آخرت چھوڑ دے.
آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے دنیا بھی چھوڑ دے اور آخرت بھی چھوڑ دے، یعنی کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے۔ اچھا، اب رہ گئی بات یہ کہ چونکہ ہمیں ظلمت پہلے سے ہی بھری ہوئی ہے اور ہم اپنے نفس کو راغب کرتے ہیں تو اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر شیطان ہمارا مددگار ہو جاتا ہے تو اور وہ پورا بھر دیتا ہے ہمیں فل طریقے سے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے استدراج میں کہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس کو کچھ طاقت مل جائے گی دنیاوی تو یہ ضرور میرا ساتھ دے گا، پھر اور زیادہ پختگی کے ساتھ، پھر تو میرا پکا ہو گیا نا یہ تو میرے ساتھ۔ اور رب کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے شیطان نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ تمہیں اللہ پہ بہت یقین ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل یقین ہے۔ تو انہوں نے کہا کتنا یقین ہے؟ انہوں نے کہا بس جتنا مجھے ہو سکتا ہے اتنا یقین ہے۔ تو کہنے لگے ایک کام کرو، کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے اب تم پکارو اللہ کو اور اوپر سے پیڑ سے کود جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوفی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ وہ میرا رب مجھے آزمانا چاہے تو الگ بات ہے، مگر میں کیسے آزما سکتا ہوں اس کو؟ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ عارف آپ ہی تو ہے، فیض کا دریا عارف آپ ہی تو ہے، مرشد تیرے آقا